پاکستان کے تمام اداروں کے لوگ یہ اچھی طرح کہتے ہیں. DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہوا ہے کہ ارشد شریف کے وہ معترف رہے ہیں, انہوں نے تعریف کی اس کی ہمیشہ. تو اس کی تصویر سے اتنا ڈر گئے ہیں, اگر میں تصویر لے جاتا کل جنرل باجوہ کی تو شاید مجھے نہ روکتے. اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک کا آئیڈیا فلاپ ہے اور ان کا لانگ مارچز کا آئیڈیا بھی فلاپ تھا. تو میں نے کہا پھر تو بدمائی دینے والا ہی آئیڈیا رہ جاتا پیچھے کہ انہیں اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے. جو ٹی ٹی پی کے خلاف ایک نیا آپریشن پاکستان میں شروع کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد. قذافی اسٹیڈیم کے باہر کل جو تماشا لگایا گیا, عمران ریاض خان اور ان کی ٹیم کو ٹکٹس موجود ہونے کے باوجود اسٹیڈیم میں نہیں جانے دیا گیا, الٹا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وجہ کیا؟ ارشد شریف کا ماسک. اس کے علاوہ موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمران ریاض خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس سے پہلے کہ آپ سے کل قذافی اسٹیڈیم کے واقعے کے حوالے سے بات کریں, آج ایک نئی گرفتاری سامنے آئی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی. ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے آپ کے شو میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کو ریاست کے خلاف اکسایا ہے, لیکن اگر FIR پڑھی جائے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ایسا کوئی مقدمہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کوئی 1 درجن کے قریب وکیلوں کو بھیجا ہے اور بہت سارے وکلا سے میں نے صبح سے لے کے اب تک میں بات کر رہا ہوں. بھی تھوڑی دیر پہلے میری اظہر صدیق صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اس سے پہلے میری میاں علی اشفاق سے بات ہوئی ہے, ہماری بات جو ہے وہ باجوہ صاحب سے بھی ہوئی ہے, باقی دوستوں سے بھی ہوئی ہے. کوئی 1 درجن تو نہیں, آدھا درجن وکیلوں سے تو ہو چکی ہے میری بات, اور وہ لوگ وہ ہیں جو ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ابھی میں لطیف کھوسا صاحب سے بھی بات کروں گا, پیپلز پارٹی کے سینئر لائر ہیں, ان سے بھی پوچھوں گا کیونکہ تمام لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کر رہے تھے میرے پروگرام میں, اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک کا آئیڈیا فلاپ ہے اور ان کا لانگ مارچز کا آئیڈیا بھی فلاپ تھا. تو میں نے کہا پھر تو بدمائی دینے والا ہی آئیڈیا رہ جاتا پیچھے. میں یہ بات اس طرح کر رہا تھا. تو اس پہ جنرل صاحب نے کہا کہ انہیں اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے, اور پھر انہوں نے کہا مثال کے طور پہ. جب آپ کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ, تو مثال کے طور پہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ تو آپ ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں, اور مفروضے کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتے. مفروضے کا اگر آپ نے متضاد لفظ ڈکشنری کے اندر ڈھونڈنا ہے تو وہ حقیقت ہے. وہ انسٹیگیٹ نہیں کر رہے, وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی مفروضہ ہے ایک مثال کے طور پہ. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان رشیا کے کیمپ میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, یا پاکستان امریکہ کے کیمپ میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. مثال کے طور پہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف ایک نیا آپریشن پاکستان میں شروع کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر پاکستانی اہم عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ را کے ایجنٹ نکل آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. مثال دے رہے ہیں نا, وہ کوئی حقیقت میں تو بات نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا مثال کے طور پہ اگر, پھر انہوں نے لفظ استعمال کیا اگر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جو ہے وہ سرکاری آفیسرز کو کہتی ہے کہ آپ کل آفس نہ جائیں, اور اگر وہ نہیں آتے, 3 مرتبہ انہوں نے لفظ اگر کا استعمال کیا, تو پھر انہوں نے کہا کہ حکومت, اور میں نے یہاں پہ ان کو ٹوک دیا. میں نے کہا جی یہ تو کام نہیں کرے گا اور یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ سرکاری آفیسرز نارملی بزدل ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے رسک نہیں لیتے, وہ اپنی نوکری کے غلام بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ ٹریننگ ہی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہادر رہتے نہیں, دلیر رہتے نہیں ہیں. تو یہ بات ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اس سے بہت زیادہ انٹینسٹی کی باتیں, یعنی مردے مارنے کی باتیں, حملہ کرنے کی باتیں, نشان عبرت بنانے کی باتیں, پاکستان کی فوج کے اوپر چڑھائی کرنے کی باتیں, اور اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک باتیں اس سے پہلے کی گئی ہیں اور بار بار کی گئی ہیں اور لگاتار کی گئی ہیں, لیکن ان پہ کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے, افسران کو اکسانے کی کوشش کی گئی ہے لوگوں کو. دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہو تو پھر تو FIR نہیں ہوتی نا. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کی تھی اور بجلی کے بلوں کو آگ لگائی تھی, تو تب تو پرچے نہیں ہو رہے تھے اس طرح سے, تب تو یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تھا. کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سوچ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف تھی. آج اسٹیبلشمنٹ کی سوچ جو ہے وہ کیونکہ عمران خان کے خلاف ہے اور وہ PDM کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے, دیکھیں جنرل صاحب پہ یہ مقدمہ اتنی آسانی سے عزم ہوگا نہیں, کیونکہ ریٹائر فوجیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے, اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل صاحب, اور وہ لوگ خاصے پریشان ہیں. فرسٹریشن بھی ہے, دکھ رنج بھی ہے, تکلیف بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. یہ معاملہ اتنے آرام سے ختم نہیں ہوگا. اس کے پیچھے ایک چیز ابھی مجھے پتہ چلی ہے,
اور مجھے یہ انفارمیشن میرے ایک سورس نے دی ہے, میں ابھی اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک لڑائی کرنا چاہ رہی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت شہید ہو جائے, یعنی انگلی کٹا کے شہید بننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کی حکومت شہید ہو جائے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک لڑائی ہو جائے, جس کے نتیجے میں وہ ایک نیریٹو لے کر پبلک میں جائیں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں مار رہی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اور اس معاملے کو اسٹیبلشمنٹ اوائڈ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پی ڈی ایم کو وہ شہادت کا موقع دے, یا ان کو ایسا موقع فراہم کیا جائے کہ وہ وکٹم اپنے آپ کو بنائیں گے, جناب ہم تو بڑے پریشان ہیں, ہمارے لیے حالات بہت مشکل ہیں. تو ان کو موقع نہیں دے رہی اسٹیبلشمنٹ, جو ایک مجھے ابھی انفارمیشن ملی, اور اس میں یہ ہے کہ ان کو موقع تو مل نہیں رہا, تو اب وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی کر رہے ہیں کہ کچھ ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ختم ہو, اور جو ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہو, اور کسی طرح بھی ایک لڑائی کی طرف معاملہ بڑھے. سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو شخص بھی پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کا حق استعمال کرتا ہے, چاہے وہ عام آدمی ہو, جاوید علی کی مثال لے لیتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو, شیخ رشید کی مثال لے لیتے ہیں, چاہے وہ صحافی ہو, آپ سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے, اور اب چاہے وہ فوجی کیوں نہ ہو, امجد شیخ صاحب کی مثال لے لیتے ہیں, اس کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ دیکھیں, یہ جو غداری ہے, بغاوت ہے, دنیا بھر کے ملکوں کو اس بات کا یقین آ گیا کہ ان کے شہری ان کے وفادار ہیں, جی, اور انہیں یہ بات کا یقین آ گیا کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں باغی یا غدار نہیں ہے. ان ملکوں میں جن میں 20-20, 30-30 نسلوں کے لوگ رہتے ہیں, بڑے ملکوں سے دور دراز سے آ کے رہتے ہیں, ان کو بھی یقین آ گیا. ہمیں نہیں آ رہا ابھی تک. ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے علاوہ باقی لوگ غدار ہیں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفادات کی بات ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غداری کے لیبل لگتے ہیں اور بغاوت کے لیبل لگتے ہیں, یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے. نہ یہ ریاست کی وجہ سے ہوتا ہے, نہ یہ ریاست کا نقصان کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ذاتی مفادات اور ذاتی فائدہ اور نقصان, اس کے لیے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں طاقتور لوگ, اور بند کمروں کے فیصلوں کو جب مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آنے والے رد عمل کو فستائیت کے ساتھ یا ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں کے ساتھ وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ کنٹرولیبل اب رہا نہیں. یہ دیکھیں نا, 2023 چل رہا ہے, آپ 2023 میں تو نہیں کر سکتے نا جو آپ 1990 میں کر رہے تھے. تو ابھی تھوڑے دنوں کے اندر آپ کو چیزوں میں بہت فرق نظر آئے گا. سر کل کے واقعے کے حوالے سے اگر آپ سے بات کریں تو کل آپ قذافی اسٹیڈیم پہنچے تھے میچ دیکھنے کے لیے. آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ٹکٹس موجود ہونے کے باوجود اندر نہیں جانے دیا گیا تھا اسٹیڈیم کے. اس سے پہلے آپ کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. کیا وجہ ہے؟ ذرا کل کے واقعے کے حوالے سے ہمیں تفصیل میں بتائیں کہ ہوا کیا تھا آخر. ہم لوگ میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ارشد شریف شہید کے ماسک تھے. جی, پوری دنیا کے اندر لوگ اسٹیڈیمز کے اندر جیسچرز دیتے ہیں, تو ہم نے سوچا ہم بھی ایک جیسچر دیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ آواز پوری دنیا تک پہنچے, یا پاکستانیوں تک پہنچے, یا صاحب اقتدار لوگ جو ان تک پہنچے, یا جو منصفین ہیں ان تک پہنچے, اور وہ انصاف دیں. ہمیں بہت جلدی ہے ارشد شریف شہید کے انصاف کے لیے. تو وہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے ماسک لے لیے وہاں پہ کھڑے کھڑے. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی دیں, ہمیں بھی دیں. ہم نے لوگوں کو بانٹے. اس کے بعد جب اندر جانے لگے تو انہوں نے روک لیا میرے پاس. انہوں نے کہا جی آپ اندر نہیں جا سکتے, اور یہ ماسک بھی اندر نہیں جانے چاہیے. ہم نے انہیں بتایا کہ بہت سارے لوگ لے کر بھی چلے گئے. دھوکہ انہوں نے پہلے یہ دیا کہ آپ کو ہم کوئی وی آئی پی طریقے سے نکالیں گے, یہاں پہ رش بہت لگ جائے گا, اور یہ وہ اس قسم کی باتیں ہوئی. تو میں رک گیا کہ شاید کوئی پولیس چاہتی ہے کہ کسی ایسی جگہ سے نکالے کہ یہ رش نہ بنے یا کوئی ایسا پرابلم نہ ہو, کیونکہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد ایس پی صاحب آئے اور انہوں نے اس کو قرار دیا کہ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جس کو ہم اندر نہیں جانے دیں گے. میں نے کہا جی کوئی آپ کے پاس انسٹرکشن ہے, کوئی تحریری طور پہ چیز ہے تو وہ آپ لا کر دکھائیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور دنیا بھر کے اسٹیڈیمز میں یہ ہوتا ہے, اب یہاں پہ کیوں نہ ہوتا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, تو انہوں نے کہا جی اندر انتشار پھیل جائے گا اس سے. اب ارشد شریف شہید کی تصویر سے انتشار تو نہیں پھیلتا. وہ صدارتی تمغہ ملا ہوا ہے ان کو, وہ محب وطن پاکستانی ہیں. پاکستان کے تمام اداروں کے لوگ یہ اچھی طرح کہتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہوا ہے کہ ارشد شریف کے وہ معترف رہے ہیں, انہوں نے تعریف کی اس کی ہمیشہ. تو اس کی تصویر سے اتنا ڈر گئے ہیں. اگر میں تصویر لے جاتا کل جنرل باجوہ کی تو شاید مجھے نہ روکتے, یا موجودہ حکمرانوں کی لے جاتے تو مجھے نہ روکتے. لیکن دیکھیں یہ اس تصویر سے بھی اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا. اور جب ہم نے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کچھ ٹارچر بھی کیا تھوڑا بہت. خیر ہے کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت انہوں نے دکم پیل کیا, کچھ 1-2-4 لوگوں کو انہوں نے دکے مارے, کچھ انہوں نے ٹارچر کیا تھوڑا سا. لیکن پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. لیکن میں انہیں یہ کہہ کر آیا کہ آپ ایک شہید کے ساتھ نہیں کھڑے. پولیس والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
جب بھی کبھی ہمارا کوئی جوان شہید ہوتا ہے نا پولیس والا, تو ہم اپنے دل کے اندر اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہمیشہ آگے بڑھ کے نہ صرف اس کی کوریج کرتے ہیں, اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہر جگہ پہ اس پہ بات کرتے ہیں, ہم جنازوں تک میں شریک ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے شہید کی اتنی قدر کریں گے. سر, آپ نے کہا کہ آپ کا مقصد تھا ارشد شریف کو انصاف دلانا. دنیا بھر میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے, سویلائزڈ کنٹریز میں پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں پاکستانیوں سے یہ حق چھینا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کل کے واقعے کے بعد تو صاف ظاہر ہے. نہیں, کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ جب مارنے والے ہیں وہ حساس بہت ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے اس کو موت کے منہ میں بھیجا, یا جو لوگ اس کی موت کی وجہ ہیں, جنہوں نے ارشد شریف کے ساتھ یہ ظلم کیا, اب وہ لوگ پریشان تو بہت ہیں, وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. تو میں ان کی فرسٹریشن, ان کی پریشانی, ان کی دقت میں سمجھ سکتا ہوں. اور یہ پریشانی, فرسٹریشن اور دقت جو ان کو ہے, یہ ایسے تو ختم نہیں ہوگی. ہم بھی بہت پریشان ہیں, بڑی تکلیف ہے, ہمیں بہت دکھ ہے, اور ہم اس کے لیے انصاف چاہتے ہیں, ہم انصاف مانگ رہے ہیں. تو بات تو آ کر انصاف پہ ختم ہوگی جب بھی انصاف مل جائے. لیکن جس نے اتنا بڑا کام کیا ہو, اتنی بڑی غلط حرکت کی ہو, وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا. اس کے بعد اسے بھی آئیڈیا ہے کہ یہ میرے گلے میں اگر آئے گا تو پھندا ہی آئے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید رد عمل اس معاملے میں شدید تر ہے. سر, سننے میں آیا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے, تو کیا وہ پہلے کی طرح چھپائی جائے گی؟ نہیں, یہ والی تو نہیں ابھی تک ایف آئی آر کٹی, یہ والے واقعے کی. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس والوں نے پھر ہمیں سوری بھی کیا, بعد میں پیغام بھجوایا سینئر آفیسرز نے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ہم اپنی نوکری کی وجہ سے مجبور ہیں اور ہم پہ یہ دباؤ ہے. اور ابھی ایک اور دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹی جائے اس وقوعے کو لے کر. تو میں نے کہا بسم اللہ, پھر کاٹ دیں ایف آئی آر. لیکن اس کے اوپر میری انفارمیشن کے مطابق ابھی ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایک اور ایف آئی آر ہے ایک اور جگہ پہ, وہ مجھے پتہ چلا کہ شاید وہاں کاٹی گئی ہے. سر, کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اگر بات کروں تو آج الیکشنز کے حوالے سے جو بینچ بنا تھا اس میں 4 ججز بینچ سے الگ ہو گئے. تو کیا یہ مریم نواز کی مسلسل تنقید کی وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیں, 4 ججز کے الگ ہونے سے پی ڈی ایم کا ایک مطالبہ بھی پورا ہوا اور پی ڈی ایم کی خواہشات بھی دم توڑ گئیں. یعنی یہ کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے, میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن میں اس میں آپ کو سمپل کر کے یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کا مطالبہ تو پورا ہو گیا لیکن خواہش دم توڑ گئی ہے. بس سمپل یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا, مریم نواز کا مطالبہ پورا ہو گیا لیکن خواب ٹوٹ گئے. جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. سر, مریم نواز نے کہا ہے کہ جب تک چیزیں بیلنس نہیں ہوتی, جیسے کہ نواز شریف کے کیسز ختم نہیں کیے جاتے اور عمران خان کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا, تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس تنقید کی وجہ سے چیزیں بیلنس ہو جائیں گی؟ لیکن یہ وہ ڈیل ہے جو لندن میں کی گئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اس کو اب ایکسپوز کر دیا پوری طرح سے. اس کے ٹکڑے ہمارے تک آتے رہے ہیں کہ عمران خان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نائل بھی کیا جائے گا. اور ایک بہت طاقتور آدمی نے میاں نواز شریف صاحب کو بقول عمران خان صاحب کے باقاعدہ تحریری طور پہ لکھ کر دیا ہے کہ عمران خان کا پتہ صاف کر کے دوں گا. اب یہ عمران خان صاحب کا کلیم ہے کہ ان کو نائل بھی کیا جائے گا, گرفتار بھی کیا جائے گا. اب مریم نواز صاحبہ لندن والی ڈیل کو پبلکلی اب کہنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے 2 مطلب ہیں, یا تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جلدی ہو نہیں رہا, تو یا انہیں لگتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ کیا جائے اور وہ دباؤ بڑھانا چاہتی ہیں. اور کوئی مقصد ہے نہیں, کیونکہ دیکھیں, اور یہ اتنا آسان رہے گا نہیں, یہ آسان کام ہے بھی نہیں ہے. پبلک کا ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کیسے ووٹ ڈالے ہیں. لوگ اب انتظار کرتے ہیں کہیں پہ بھی الیکشن ہو, وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کی یہ خواہشات ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ اس خاندان کو ہمیشہ جب بھی حکومت ملی وہ تشتری میں رکھ کے دی گئی ہے. ہمیشہ ان کو نواز شریف صاحب جنرل جیلانی سے تعلقات بنائے, وزیر خزانہ بن گئے, اس کے بعد وزیر اعلیٰ بن گئے, پھر بعد میں وزیر اعظم بنے. تو ہمیشہ ان کو پلیٹ میں رکھ کر چیزیں ملی ہیں. پھر جب یہ پاکستان سے باہر گئے تب بھی ایک بڑی شاندار ڈیل ان کو دی گئی. جب یہ واپس آئے پھر ان کو ایک ڈیل دی گئی. پھر پنجاب میں ان کا اقتدار بنا کر دیا گیا, پھر اس کو بچا کر دیا گیا. یعنی کاف لیگ کے 2 ٹکڑے کر کے شہباز شریف صاحب کو بندے دیے گئے اس میں سے کہ آپ اپنا اقتدار 2013 تک چلائیں. پھر 2013 میں ان کو بہت بڑی حکومت بنا کے طاقتور حکومت دی گئی. لیکن ہمیشہ جو بھی ان پہ احسان کرتا ہے اس کا ہی گریبان پکڑتے ہیں. آج کل آپ کو اس کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں. جنرل فیاض حمید کے, جنرل باجوہ کے ان پہ بہت احسانات ہیں, لیکن اب یہ ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو مریم نواز کی غلطی نہیں ہے, ان کی فیملی کا یہ ہمیشہ سے ایک
طریقہ کار ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اب ان کو عادت ہو گئی ہے کہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے سارا کچھ دیا جائے اور وہ اسی طرح مانگ رہے ہیں. جی سر, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے سنا عمران ریاض خان کو. کل کے واقعے اور موجودہ صورتحال کے متعلق مجھے دیجیے IRK سے اجازت. اللہ حافظ.